السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کل ہم نے جو ہے حدیث نمبر 17 کی جو ہے وہ اس کا مطالعہ کیا تھا، تو آج ہم نے اس کے جو ہے وہ مختصر سوالات کو دیکھنا ہے۔ تو پہلا سوال ہے، حج کے لفظی معنی بتائیے۔ تو حج کے لفظی معنی یہ ہیں، اگر ہم دیکھیں کہ لفظ کے اعتبار سے حج کے کیا معنی ہے، تو اس کا مطلب ہے زیارت کا ارادہ کرنا، کسی جگہ پر اس کی دیدار کے لیے جانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ حج کہلاتا ہے، اس کے لفظی معنی ہے۔ اور اگر ہم اصطلاح میں جو ہے وہ حج کے معنی دیکھنا چاہیں، تو اصطلاح میں جو ہے وہ حج کے معنی ہے کہ مخصوص دنوں میں جو ہے، یعنی کہ 8 سے 12 ذوالحجہ تک جو ہے وہ کیا کرنا، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کی نیت سے جو ہے وہ خانہ کعبہ جانا، اور وہاں پر اس طریقے سے جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مناسک حج سکھائے ان کو ادا کرنا، یہ خانہ کعبہ کا جو ہے وہ حج کرنا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا تیسرا سوال ہے، حج کے دوران کن باتوں کا اہتمام ضروری ہے؟ تو یہاں پہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ لہٰذا اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ اس موقع پر صبر و تحمل، عفو درگزر اور احسار سے کام لیا جائے، یعنی کہ ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ صبر و تحمل اور احسار، صبر کیا ہوتا ہے کہ جو مشکلات آئیں اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا دل برا نہ کرنا۔ تحمل کیا ہوتا ہے؟ تحمل بھی یہی کہ اپنے دل کو بڑا کرنا اور جو ہے آگے بڑھنے کی جو ہے وہ کوشش جاری رکھنا۔ یہ تھک کے حج کو چھوڑ نہیں دینا کہ جو بہت رش ہے وہاں پر تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میں تھک جاتی ہوں، یا لوگ مجھے دھکے دیتے ہیں، اس طرح کے جو ہے سینس نہ رکھنا۔ اور آگے احسار کیا ہوتا ہے؟ قربانی کا جذبہ، ایک دوسرے کے لیے کہ آپ آگے آ جائیں، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ احسار ہے۔ اس کے بعد درج بالا حدیث کا ترجمہ لکھیے۔ یہی حدیث ہے، من حج البیت فقضى مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ تو پہلے تو اس کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے، اس کا ترجمہ آپ نے ایز اٹ از جو ہے اس کو کوڈ کر دینا ہے کہ جس نے بیت اللہ کا حج اور اس کے مناسک پورے ادا کیے اور مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے، تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد اگلا جو ہے وہ سوال نمبر 5 یہ اخذ کیا کہ من حج البیت فقضى مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اس کا جو ہے 2 سطری مفہوم لکھیے، یعنی کہ 2 لائنوں میں جو ہے 2 سطروں میں اس کا جو ہے اپنے مفہوم لکھنا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کسی نے جو ہے وہ حج کے مناسک پوری طریقے سے ادا کیے، اور پھر دیگر مسلمان یعنی کہ حج کے مناسک اس طرح سے ادا کیے جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیے ہیں، اور پھر دوران حج جو ہے اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلی جس سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، اور نہ ہی اس کے ہاتھ سے، نہ ہی اس کی ذات سے کسی کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچی ہو، نہ جسمانی، نہ روحانی، اور نہ ہی قلبی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے وعدہ ہے کہ اس کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے اس طرح سے حج کیا کہ اس کے ہاتھ اور جو ہے وہ زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، تو وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے گویا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو، یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے ذمہ کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا، تو بالکل وہ اسی طرح سے ہو جاتا ہے جیسے ابھی وہ پیدا ہوا ہو۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ حج کا فریضہ حج ہمیں کس بات کا درس دیتا ہے؟ تو فریضہ حج ہمیں جو ہے صبر و تحمل، عفو درگزر و احسار کا جو ہے درس دیتا ہے۔ در حقیقت جو حج ہے وہ ہمیں جو ہے وہ کس چیز کا درس دیتا ہے؟ صبر ہی کا جو ہے وہ درس دیتا ہے، کہ دوران حج جو مشکلات آتی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ شکوہ نہ کرنا، اور کسی کو اپنی اس تکلیف کی وجہ سے تکلیف نہ دینا۔ دیکھیں، حج کے مناسک ادا کرنا جو ہے یہ ایک مشقت والی عبادت ہے، تو اس کے دوران جو ہے وہ ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ان مناسک کو ادا کرنا یہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے۔ اور چونکہ اس وقت جو ہے وہ دیگر پوری دنیا سے جو ہے لوگ مسلمان اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پر چونکہ ہر ایک کی عادت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، تو ہر ایک کی عادات کو برداشت کرنا اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ رہنا، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ حج کہلاتا ہے۔ اور حج کے دوران ہمیں اسی چیز کا جو ہے درس دیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، حج مبرور سے کیا مراد ہے، کسے کہتے ہیں، یا پھر حج مبرور
کس سے کہتے ہیں؟ تو حج مبرور ایسے حج کو کہتے ہیں جس کے مناسب پورے اور ٹھیک اس طرح سے ادا کیا جائے جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، اور اس کے دوران بندہ مومن جو ہے مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو اپنے ہاتھ یا زبان سے تکلیف نہ پہنچائے، تو اس حج کو جو ہے حج مقبول یعنی کہ حج مبرور کہا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔